تہجد میں سورہ یاسین کا خاص وظیفہ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم اپنے چیلنج کے ڈے 10 پر پہنچ چکے ہیں اور یقین مانیے یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اگر آپ ڈے 1 سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ صرف ویڈیو نہیں دیکھ رہے، آپ اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید اللہ نے آپ کو آج ہی بلایا ہے، کیونکہ آج کا عمل بہت خاص ہے، بہت طاقتور ہے اور بہت مضبوط اور بہت اثردار ہے۔ آج کا دن آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اگر آپ پورے یقین، صبر اور توکل کے ساتھ اسے کریں گے۔ 1200 مرتبہ استغفار، تہجد کی نماز، تہجد میں سورہ یاسین کا خاص وظیفہ، یہ عمل ہوگا پسند کی شادی کے لیے، رشتے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی میں نجات کے لیے، روزی اور برکت کے لیے، دل کے سکون کے لیے۔ جب بندہ بار بار کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہ صرف ورڈ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اپنے گناہوں کی دھول جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ کئی بار آپ کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے گناہ ہمارے اور ہماری دعاؤں کے بیچ دیوار بن جاتے ہیں۔ استغفار وہ چابی ہے جو اس دیوار کو گرا دیتی ہے۔ آپ سوچئے، اگر آج آپ 1200 مرتبہ استغفار سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت کتنی تیزی سے آپ کی طرف آئے گی۔ کئی بہنیں مجھے میسج کرتی ہیں، آپ ہی میری پسند کی شادی میں رکاوٹ ہے، گھر والے نہیں مان رہے ہیں، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ چکا ہے۔ اور کئی بھائی کہتے ہیں رزق نہیں کھل رہا، کام میں برکت نہیں ہے، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ میری بات دھیان سے سنیے، کئی بار مسئلہ انسان نہیں ہوتا، مسئلہ ہماری روح کی حالت ہوتی ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے تو حالات بھاری لگتے ہیں، اور جب روح مضبوط ہو جائے تو پہاڑ بھی راستہ دیتے ہیں۔ استغفار روح کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ اسے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ، ظہر میں 300 مرتبہ، عصر کی نماز میں 300 مرتبہ اور عشاء کی نماز میں 300 مرتبہ، یا پھر آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور جو باقی رہ جائے وہ عشاء کی نماز میں آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہونا چاہیے، صرف انگلیاں تسبیح نہ گھمائے، دل بھی روئے۔ اگر آنسو آ جائے تو سمجھیے رحمت اتر رہی ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کیا کوئی ہے جو توبہ کرے؟ کیا کوئی ہے جو مدد چاہے؟ سوچئے، جب پوری دنیا خاموش ہو، آپ اکیلے جا نماز پر ہو، وہ وقت کتنا خاص ہوگا۔ تہجد کی آپ نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت مانگے۔ اگر پسند کی شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل سے اللہ سے کہیں، یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اگر اس میں خیر ہے تو راستے کھول دے۔ یقین مانیے رات کی دعا خالی نہیں جاتی۔ آج ڈے 10 ہے، آج سے ہم ڈھیلے نہیں پڑیں گے۔ شیطان آپ کو روکے گا، نیند آئے گی، آلس آئے گا، لیکن یاد رکھیے آپ اپنی تقدیر لکھنے نکلے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل سچ میں بدلاؤ چاہتا ہے۔ ڈے 10 آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی نیند زیادہ آئے گی، کبھی گھر والے ٹوکیں گے، کبھی من کہے گا آج چھوڑ دو، لیکن یاد رکھیے جب آپ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف 100 قدم بڑھاتا ہے۔ جب آپ 1200 مرتبہ استغفار کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بند قسمت کے تالے کھلتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، تقدیر نرم پڑنے لگتی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا صرف استغفار سے پسند کی شادی ہو سکتی ہے؟ میں کہتی ہوں اگر گناہ رکاوٹ ہیں تو معافی راستہ ہے، اگر تقدیر سخت ہے تو استغفار اسے ملائم کرتا ہے۔ کئی بار رشتہ اس لیے اٹکتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ اس کے قریب آئے۔ مان لیجیے ایک لڑکی ہے جس کا رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، وہ روتی ہے، دعا کرتی ہے، لیکن دل میں غصہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، پھر بھی وہ ایک دن طے کرتی ہے میں 10 دن صرف استغفار کروں گی۔ پہلے دن مشکل آئے گی، دوسرے دن تھوڑا سکون، تیسرے، چوتھے، 5ویں دن ہلکا ہلکا سکون، 7ویں دن صبر بڑھ جائے گا اور 10ویں دن حالات بدلنے لگے۔ کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو دعا سیدھی آسمان تک جاتی ہے۔ اور تہجد کی طاقت یہ ہے، تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے، ادھوری دعاؤں کو پورا کرتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ رات کا وہ حصہ جب ہر آواز خاموش ہوتی ہے اور صرف آپ کے سجدے کی آہٹ ہوتی ہے۔ سوچئے، جب آپ سجدے میں جا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں تو وہی پل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اور تہجد میں سورہ یاسین کیوں پڑھیں؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ جب آپ اسے تہجد میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنی حاجت کو قرآن کے دل سے جوڑتے ہیں، اور آپ نے طریقہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں، نماز کے بعد ایک بار پوری طرح سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔
پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت مانگے۔ اگر پسند کی شادی کے لیے ہے تو اللہ سے یہ ضرور کہیں، اگر یہ رشتہ میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کا بوجھ نکال دے۔ یہ دعا بہت اثردار ہوتی ہے۔ آج ڈے 10 پر ایک خاص نیت کریں، میں یہ عمل صرف اپنی حاجت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو نتیجے خود چل کر آتے ہیں۔ شیطان آپ کو یہ سوچ دے گا۔ تو آج آپ سونے سے پہلے خود سے کہیے، میں ہار نہیں مانوں گی یا مانوں گا، میں 1200 مرتبہ استغفار پڑھوں گی، میں تہجد ضرور پڑھوں گی۔ اور جب آپ یہ کہیں گے تو یقین مانیے آپ صرف عمل نہیں کر رہے ہوں گے، آپ اپنی تقدیر لکھ رہے ہوں گے۔ تو میری پیاری اسلامک فیملی، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ صرف سن نہیں رہے ہیں، آپ بدل رہے ہیں۔ ڈے 10 تک پہنچنا آسان نہیں تھا، کئی لوگوں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہوگا، لیکن آپ ابھی بھی یہاں ہیں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ عمل کرتے ہیں لیکن دل سے یقین نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے ڈرتے ہیں، کیا سچ میں کچھ ہوگا؟ یاد رکھیے اللہ شک کے ساتھ کی گئی دعا قبول نہیں کرتا، یقین کے ساتھ کی گئی دعا قبول کرتا ہے۔ جب آپ 1200 مرتبہ استغفار پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں جیسے ہر بار آپ کا ایک گناہ گر رہا ہو، ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ کے دل سے کالا پردہ ہٹ رہا ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند کی شادی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمیں پہلے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ کبھی رشتہ رک جاتا ہے تاکہ ہم سجدے میں لوٹ آئیں، کبھی دل ٹوٹتا ہے تاکہ ہم صرف اللہ کو چاہیں۔ آپ سوچتے ہیں کیوں میری زندگی میں اتنی رکاوٹ، لیکن شاید اللہ کہہ رہا ہو میں تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو جلدی جلدی نماز نہ پڑھیں، آرام سے وضو کریں، 2 منٹ بیٹھیں، سوچیں میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ جب آپ سجدے میں ہوں تو اپنے دل کی پوری بات کہیں، رونا آئے تو روئیں، اگر آنسو نہ آئے تو بھی دل سے کہیں یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ یقین مانیے یہ جملہ آسمان تک جاتا ہے۔ جب آپ تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو صرف تلاوت نہیں ہوتی، وہ آپ کی حاجت کا اعلان ہوتا ہے۔ ہر آیت پڑھتے وقت نیت کریں، یا اللہ جیسے تو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے ویسے میری سوکھی قسمت کو زندہ کر دے، جیسے تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے ویسے میری رکاوٹیں ہٹا دے۔ ایک بہن تھی جن کی عمر نکلی جا رہی تھی، رشتے آتے پھر چلے جاتے، اس نے ہار مان لی تھی، پھر اس نے 10 دن کا استغفار چیلنج شروع کیا، تہجد پڑھنا شروع کیا، سورہ یاسین کو اپنی عادت بنا لیا۔ کچھ ہی مہینے میں رشتہ آیا اور اس بار بنا رکاوٹ کے طے ہو گیا۔ کیا یہ جادو تھا؟ نہیں، یہ یقین، صبر اور استغفار کا اثر تھا۔ آج آپ طے کریں میں 1200 مرتبہ استغفار پڑھوں گی، میں تہجد نہیں چھوڑوں گی، میں سورہ یاسین دل سے پڑھوں گی، میں صبر رکھوں گی، اور سب سے ضروری میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی، میں ہمیشہ اللہ کو راضی کروں گی۔ اگر آپ کی دعا آج پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے نہیں سنا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر سمے دے رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر انسان بنا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دینے والا ہو جو آپ نے مانگی ہو۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اگر جو چیز ہمیں چاہیے ہے ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، ہمیں انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ میری پیاری فیملی، آج ڈے 10 پورا ہے لیکن سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو بس شروعات ہے۔ اگر آپ نے آج کا عمل پورا کیا تو کمنٹ میں ضرور لکھیں میں نے 1200 استغفار پورے کیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔